کہ 114 صورتوں میں ایک صورت ہے صرف اس کا نام جمعہ، یہ جو جمعے کا دن آتا ہے، فرائیڈے۔ اللہ تعالیٰ شروع میں اس میں اپنی پاکی کو بیان کرتے ہیں اور بعد میں اللہ فرماتے ہیں جمعے کے تعلق سے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے، پہلی جو اذان ہوتی ہے، تو تم خرید و فروخت کو چھوڑ کر کے اللہ کے ذکر یعنی خطبے کو سننے کے لیے مسجد آ جائے کرو۔ اور کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بھائی ہم اگر جلدی دکان بند کریں گے، بزنس کو چھوڑ دیں گے جمعے کی وجہ سے تو نقصان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو یہ چھوڑنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ جو برکت کی شکل میں ہم سمجھ سکتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اتنی برکت دے دے کہ جو اس وقت میں رہتے ہوئے بھی برکت نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ایک سورۃ ذکر فرمائی ہے، سورہ منافقون۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا۔ آج جمعے کے بعد میں پہلے میں نے کچھ آج جھنجھلاہٹ میں باتیں کی نا، بہت خطرناک والی، تو وہ سب یہی ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم نے منافقوں کا ذکر کیا، اور یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ منافق کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں ان کے ایمان کے خلاف چیزیں ہوں اور زبان پر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرے۔ اس کا نام ہے منافق اعتقادی، یعنی عقیدے کے اعتبار سے یہ آدمی منافق ہے۔ قرآن نے ایسے آدمی کے بارے میں پتہ ہے کیا سزا بیان کی؟ 90 پارے کی آخری آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے گڈھے کے اندر جن لوگوں کو اللہ ڈالیں گے وہ منافق ہوں گے۔ یعنی کافر کی سزا بھی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی منافق کی۔ وجہ اس کی، کافر تو سامنے سے دشمن ہے، پتہ ہے کہ کافر ہے، لیکن منافق کا مطلب آستین کا سانپ، دوگلا آدمی۔ پتہ چلا آپ کے پاس بیٹا، آپ سے زیادہ تو مجھے کسی سے محبت ہی نہیں۔ آفس میں یہ سب چلتا ہے، یہاں بہت لوگ بتلاتے ہیں، آفس کے اندر بیٹھے ہیں، کسی کی برائی چل رہی ہے، اتفاق سے وہی آدمی آ جائے تو کھڑے ہو کے 2 قدم آگے بڑھ کے گلے ملیں گے، ارے بھائی صاحب بہت دنوں میں نظر آئے ہو، کہاں رہتے ہو؟ پتہ چلا کہ ابھی اسی کی برائی چل رہی ہے۔ تو یہی ہے نفاق۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہماری آج کل مسجد اور مدرسے تک بھی بچے ہوئے ہیں، یعنی دیندار لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کا معاملہ تو بالکل 2 4 کے برابر ہے، بالکل کلیئر کٹ، صاف، بالکل واضح۔ آپ کو اس سے کوئی شکایت، بیٹھ کے اس سے بات کرو، اس کو اس سے کوئی شکایت، بیٹھ کے بات کرو۔ ڈائیلاگ کا زمانہ ہے، پڑھے لکھے لوگ یہی کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے صاحب، وہاں کھڑے ہوئے اس کی، وہاں کھڑے ہوئے اس کی؟ یہ سب چیزیں قرآن کریم کے مطابق منافقوں کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باضابطہ حدیث کے اندر وضاحت فرمائی ہے ان باتوں کی کہ جو لوگ 4 عادتوں میں سے کسی عادت کے اندر مبتلا ہوں گے تو ان کے اندر نفاق کی علامت ہوگی۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، گفتگو کے درمیان میں وہ جھوٹ بولے۔ نمبر 2، اذا عاہد غدر، جب کوئی معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے۔ اذا وعد اخلف، وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اور اذا اؤتمن خان، کہ جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر دے۔ اور ایک روایت میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جب کسی سے اس کی لڑائی ہو تو وہ لڑائی میں گالی گلوچ پر اتر جائے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ منافقون کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی گندی عادتوں کا ذکر کیا ہے اور قرآن نے وہاں صاف لفظوں میں سزا بھی بیان کی، تو ہم مسلمان کو تو کم سے کم ان گندی عادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دیکھیے گا کتنی خطرناک سازشیں آپ کے خلاف چلی جاتی تھی۔ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، داڑھی ٹوپی، اور بالکل اللہ کے نبی کے بالکل لگتا تھا جگری دوست، آ کر کے یہ بات کہتے تھے، قرآن کے اندر ہے یہ سب، کہ محمد بہت دن ہو گئے جنگ میں شرکت کے لیے آپ نے ہمیں یاد نہیں کیا، اب کہ جب جنگ ہوگی تو ہمیں یاد کیجیے گا، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ایمان کی خاطر ہم بھی اپنی جان کو قربان کر دیں۔ دل میں یہ ہے کہ حضور کو الگ میں موقع ملے تو جان سے مار دے، اور آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے لیے جان دینے کو دل چاہتا ہے، آپ ہمیں یاد کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو پریشان کرتے ہیں
تو باضابطہ جبریل کو بھیجا اور جبریل سے کہا کہ محمد کو جا کر کے نا نام بتلا دو ان لوگوں کے جو آ کر کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ دشمن ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اپنے نبی کو، آپ جانتے ہیں، لکھنا نہیں سکھایا تھا، امی تھے آپ نے حضرت حذیفہ کو بلایا، حذیفہ ایک صحابی ہے بڑے مشہور، اور ان سے کہا کہ حذیفہ نام لکھو، فلاں نام لکھو، فلاں کا نام لکھو، اس کا لکھو، اس کا لکھو، بہت سارے آدمیوں کے نام لکھوائے اور حضرت حذیفہ سے یہ کہا کہ کبھی بھی کسی کو یہ مت بتلانا کہ میں نے تمہیں کن کن لوگوں کے نام لکھوائے ہیں، اور آگاہ کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے مجھے اسپیشل بتلایا ہے کہ یہ ایمان کے دشمن ہیں، تو ساتھ میں نماز پڑھتے تھے۔ بہت خطرناک ہے یہ چیز، نہیں، مسلمان کا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھری بالکل سیدھی سچی بات ہونی چاہیے۔ جمعہ، یہ رمضان جب شروع ہوا تھا، اس کا جو سب سے آخری جمعہ تھا پچھلے مہینے کا، اس میں نے ایک روایت ذکر کی تھی، یاد ہو تو آپ کو، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کیف تستقبلون، کہ تم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، رمضان سے پہلے کیسے اس کے لیے تم تیاری کرتے تھے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ ہم اس طریقے سے رمضان کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ ہمارے کسی کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی حسد، دشمنی اور کینہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو مسلمان کا دل تو بالکل آئینے کی طرح سب کے لیے صاف ہونا چاہیے، اگر کسی سے کوئی شکایت بھی ہے تو اس سے بیٹھ کے اس معاملے کو کلیئر کیا جائے، یہی ایمان والے کی زندگی ہے۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورت تغابن۔ تغابن کے معنی آتے ہیں جمع ہونے کا دن، تو اللہ تعالیٰ یہاں قیامت کا ذکر کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے۔ پھر سورت شروع ہوتی ہے، سورت طلاق۔ طلاق کے احکام اتنے ہیں کہ جتنا موٹا یہ قرآن ہے نا، اتنے موٹے موٹے 20 چیپٹر علماء نے لکھے ہیں جن میں طلاق کے باریک باریک مسائل لکھے ہیں۔ اور اس مختصر سے وقت میں ایک دو بات یہ سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ طلاق اللہ کی نظروں میں ایسا گناہ ہے جس کو جائز تو کہا گیا مجبوری کے درجے میں، لیکن یہ بتلا دیا گیا کہ حلال کاموں میں جس کے کرنے سے اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے وہ طلاق کا کام ہے۔ اب غض الحلال الی اللہ الطلاق، آدمی اس زمانے میں ذرا سی بیوی سے کوئی بات ہوئی فوراً طلاق دے دیتا ہے، ایک نہیں 10 طلاق دیتا ہے، اور آپ کیا بتایا جائے، ہمارے پاس خود سوالات آتے ہیں، فتوے لکھتے ہیں ہم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند جو دنیا کا سب سے بڑا دارالفتہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں کے آپ مفتیوں سے بات کیجئے گا، میں نے خود پوچھا، وہ بتاتے ہیں 75% سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں وہ طلاق کے بارے میں آتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کے حالات، ورنہ طلاق کا جو نظام ہے اسلام میں وہ اتنا اچھا اور پاکیزہ ہے کہ اگر اسے کوئی سمجھ لے تو شاید وہ ایمان قبول کر لے، غیر لوگ بھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ کیرل کی کوئی لیڈی تھی ودھایک ایم پی، اس نے سنسد کے اندر جب یہ ٹرپل طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا تو اسلام کی اس نے اسٹڈی کی اور پھر طلاق کے بارے میں اس نے بات کی تھی، دنیا میں وہ وائرل ہوئی۔ وہ ہے اصل اسلام میں طلاق کا نظام۔ ایک منٹ میں آپ کو میں بتاؤں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی بیوی سے نہیں بنتی، اب غلطی دونوں میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے، سب سے پہلا آپشن آپ بیوی کو سمجھائیں گے۔ فار ایگزامپل بیوی کی غلطی، آپ میں مثال دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھائیے، پہلا آپشن۔ طلاق کا تذکرہ دیکھیے گا کہاں آئے گا، اگر سمجھانے سے بات نہیں بنتی ہے، دوسرا آپشن آپ اپنی اور بیوی کے بیچ میں 1-2 دن کا گیپ کر لیجیے، آپ کہیں چلے جائیے یا اس کو اس کی ماں کے بھیج دیجیے، ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن کے بعد میں دونوں کی عقل ٹھکانے آ جائے اور جو چل رہا ہے گیپ وہ ختم ہو جائے۔ تیسرا آپشن، اگر پھر بھی بات نہیں بنتی، آپ اپنے اور بیوی کے گھر کے 1-2 سمجھدار آدمیوں کو بٹھائیے، وہ جس کی غلطی ہے اس کو سمجھائیں۔ اگر پھر بھی تیسرے آپشن سے کام نہیں چلتا تو چوتھا آپشن یہ ہے کہ آپ گھر والوں سے کہیں، یعنی بیوی کے، یا تو وہ اپنی لڑکی کو تھوڑا سا سمجھائے، ہلکا پھلکا مارے، یا آپ اس کام کو خود کریں۔ چوتھے آپشن سے بھی اگر کام نہیں چلتا، پانچواں آپشن
آپ بیوی کے بستر کو الگ کر دو کچھ دنوں کے لیے، کچھ ناراضگی کا اظہار کر دو 2-3 دن کے لیے، چند دنوں کے لیے، اور ذہن میں آپ کے یہی ہو کہ شاید آپس میں پھر محبت پیدا ہو جائے۔ اگر 5 آپشن سے بھی کام نہیں چلتا، اب 6واں آپشن یہ ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اور زیادہ علیحدگی اختیار کر لیں، اور جو علاقے کے اہم لوگ ہیں، یعنی گھر سے الگ علماء ہیں، ذہین لوگ ہیں، سماج کے معزز لوگ ہیں، ان کو بٹھائیں۔ پھر بھی اگر بات نہیں بنتی، اب 7ویں نمبر پر آتا ہے طلاق کا مسئلہ، کہ آپ اپنی بیوی کو بس ایک طلاق دیں، صرف ایک، 2 اور 3 کا کوئی تذکرہ نہیں، ایک طلاق، اور آپ اس کو ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیں۔ اب دیکھیے گا، ادھر طلاق دی، ادھر نکاح، 3 حیض یعنی منتھلی پیریڈز جو عورت کے ہوتے ہیں جب تک نہیں گزر جاتے، یا اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دے دیتی، اس وقت تک یہ عورت عدت میں رہے گی۔ شریعت نے کہا ایک طلاق دے آپ، اور عدت شروع ہو جائے گی۔ عدت اس کی، میں نے بتایا، اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو 3 پیریڈز جب مکمل ہو، اور پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک ڈیلیوری ہو، 3-4 مہینے کا تو ٹائم لگے گا۔ ان 3-4 مہینوں میں اگر شوہر کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط فیصلہ لے لیا، یا بیوی کو احساس ہو جائے کہ میری غلطی پر ایسا ہوا، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں پھر صلح کر لیں اور کسی کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اگر صلح کر لے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عدت کے اندر اندر آدمی اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ ابھی حلالہ تو بہت آگے کی چیز ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ پتہ نہیں کن لوگوں نے، یوں کہہ لیجیے 5,000 روپے والے میڈیا والے مولویوں نے اس کا تذکرہ کیا، ورنہ حدیث میں تو یہ ہے جو آدمی اس گندے کام کو کرتا ہے اس پر لعنت ہے اللہ کی، کہیں اس کا تذکرہ نہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ عدت کے اندر اندر آدمی بیوی سے کہہ دے کہ چلو میں نے تمہیں جو طلاق دی تھی نا، میں اس کو واپس لیتا ہوں، میں آپس میں ہم محبت سے رہیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ عدت کے اندر اندر جو طلاق دی تھی بیوی واپس بھی آ گئی، نہ نکاح کی ضرورت نہ پڑی اور نہ کسی اور مسئلے کی ضرورت پڑی۔ اب بتلائیے یہ طلاق کا جو نظام ہے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ کیا طلاق کی ضرورت پڑے گی؟ ہمارے حضرت ایک دن اس موضوع پر بات کر رہے تھے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگے کہ مسلمانوں تمہیں پتہ ہے کہ طلاق کس کام کا نام ہے؟ طلاق نام ہے ایک لمبے چوڑے پروسیجر کو 1 منٹ میں ختم کر دینے کا، اور وہ کیا ہے لمبا چوڑا نظام؟ جب لڑکے یا لڑکی کی شادی کا نمبر آتا ہے تو مہینوں اور بعد مرتبہ سالوں گھر والے رشتہ دیکھتے ہیں، رشتہ دیکھنے کے بعد میں دونوں رشتے کو پکا کرتے ہیں، شادی کے پہلے جانے کیا کیا کام ہوتے ہیں، اور پھر ڈیٹ فکس کی جاتی ہے، پھر اس فکس ڈیٹ کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، آج کل تو کروڑوں روپے تک ہونے لگے، مہمان آتے ہیں، 4 آدمی معزز بیٹھتے ہیں، علماء آتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد میں دلہن کو اپنے گھر میں لایا جاتا ہے، اور جناب غصے میں 1 سیکنڈ کے اندر اتنے لمبے چوڑے سالوں کے نظام اور کیے ہوئی محنت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے طلاق، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ آگے اللہ نے یہی عدت کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا۔ تو یہ جو میں نے طلاق کا تذکرہ کیا ہے، جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بکواس کرتے ہیں نا، آپ ان کو بتلائیے گا کہ طلاق کا نظام اسلام میں یہ ہے، یہ طلاق ہے جس کا ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر تذکرہ کیا۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورت تحریم۔ تحریم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو حرام کر دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بیویوں کے درمیان میں بیٹھے تھے، وہ لمبا قصہ ہے، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں۔ شہد کے بارے میں کہہ دیا کہ چل آج کے بعد میں شہد پیوں گا ہی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کی پکڑ فرمائی اور فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کہا ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر سکتے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کیا کرو۔ پکی سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے اگر گناہ ہوا ہے تو وہ ارادہ کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی اگر گناہ ہو جائے پھر ارادہ کر لے آئندہ پھر نہیں کروں گا، پھر ہو جائے پھر ارادہ کر لے، لیکن اس نیت سے بھی ارادہ نہ کرے کہ میں جان بوجھ کے کروں گا۔ دل میں پختہ ارادہ ہو
انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لیں۔ 29ویں پارے کے سب سے پہلے نمبر پر شروع ہوتی ہے سورہ ملک۔ اس کے بارے میں ایک دو فضیلت ذہن میں رکھیں۔ ترمذی میں 2891 نمبر کی ایک روایت ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے 30 آیتوں کی، اللہ کے نبی اسی کے بارے میں فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں مغفرت کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے اس سورت کے دو نام اور ہیں، ایک تو ہے سورہ ملک اور اس کا ایک نام ہے مانعہ، یعنی عذاب کو روکنے والی سورت، اور ایک نام ہے اس کا منجیہ، نجات دلانے والی سورت، یعنی یہ سورت آدمی کو قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب تک سورہ ملک نہ پڑھ لیتے آپ سوتے نہیں تھے، تو اس لیے ہمیں بھی یہ سورت پڑھ کر کے ہی آرام کرنا چاہیے اور یہ عادت میں اپنی شامل کر لینی چاہیے۔ بلکہ میں تو کہوں گا آپ لوگوں سے اس کو زبانی آپ یاد کر لیجیے، نہیں کر سکتے جیسے ہم نے قل هو اللہ احد یاد کی، اگر محنت کریں گے تو سورہ ملک بھی یاد ہو جائے گی، اور اپنے اسکولوں کے بچوں کو بھی یاد کرائیے، بڑی لڑکیوں کو بھی یاد کرائیے، لڑکوں کو بھی یاد کرائیے، چاہے وہ لڑکے لڑکیاں کتنی بھی بڑی ڈگریاں لینے کی پلاننگ میں ہوں، آپ ان کو کہیے کہ 12 مہینے کا ہمیں یہ روٹین بنانا ہے کہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں۔ کوئی لمبی 30 آیتیں ہیں اس میں، اگر ایک آیت صرف ایک دن میں بھی یاد کی 1 مہینے میں یاد ہو جائے گی، آدھی بھی یاد کریں گے تو 2 مہینے میں، اتنا تو ٹائم ہوتا ہی ہے ہم لوگوں کے پاس۔ بڑی بڑی لمبی پویم ہم اپنی بچوں کو یاد کرا رہے ہیں۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ قلم، قلم پین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو قلم کے ذریعے سے انسان کی نیکیوں اور برائیوں کو لکھتے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے، جس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ پھر ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ حاقہ، اس کے معنی آتے ہیں ثابت ہونے والی چیز، اور مراد ہے اس سے قیامت، جس کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ آئے گی، اور یہ اعلان اسی صورت میں کیا گیا کہ جن لوگوں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ ناکام ہوں گے اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ معارج، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اور آخرت کا، اور ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، عذاب کا تذکرہ کیا۔ پھر سورت شروع ہوتی ہے سورہ نوح۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، یہاں اللہ نے ان کی رسالت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول و نبی بنا کر کے بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کو ایک مانو، لیکن دیکھیے گا کتنے بدمعاش لوگ تھے۔ قرآن نے یہاں تذکرہ کیا کہ جب حضرت نوح نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو آپ کی بات کانوں تک نہ پہنچے، کانوں میں انگلیاں انہوں نے داخل کر دی، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کی بات سنیں گے تو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے، تو سننے سے بہتر یہ ہے کہ کانوں میں انگلیاں داخل کر دو۔ یہ قرآن نے تذکرہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اگر تم معافی مانگو گے اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائیں گے اور تمہاری مدد فرمائیں گے، مال کے ذریعے سے بھی، بچوں کے ذریعے سے بھی، اور آخرت میں تمہیں جنت کے باغات دیں گے۔ لیکن یہ لوگ مانے نہیں۔ مورخین نے یہاں تک لکھا کہ 900 یا 950 سال انہوں نے ایمان کی لوگوں کو دعوت دی، 30-40 لوگ بھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ اتنی نافرمانی میں آگے بڑی ہوئی قوم تھی۔ پھر آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورہ جن۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کا تذکرہ کیا۔ جنات کے بارے میں بیسک بات یہ ہے کہ جیسے انسان ایک مخلوق ہے ایسے ہی جنات ایک مخلوق ہے، اور قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، مگر ان میں بھی ایمان والے ہیں اور غیر ایمان والے، اور جیسے انسانوں سے حساب لیا جائے گا ان سے بھی لیا جائے گا، لیکن وہ پریشان کرتے ہیں بندوں کو، تو ان سے بچاؤ کا طریقہ علماء نے یہ لکھا
کہ آپ اپنے گھر کے اندر سورہ جن کی 41 دن تک تلاوت کریں تو انشاءاللہ گھر کے اندر سے جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور یہاں اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، سورہ احقاف 26ویں پارے میں ایک سورت آئی تھی، وہاں اور یہاں جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے وادی نخلا، یعنی کھجور کا علاقہ۔ اللہ کے نبی سفر میں جا رہے تھے تو آپ نے فجر کی نماز وہاں رک کر کے پڑھی، اور آپ نے جب فجر کی نماز پڑھی تو قرآن کی تلاوت زور سے کی، فجر میں ہوتی ہے زور سے، تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے قرآن کی تلاوت کو سنا تو رک گئے، اور ان کو قرآن اتنا اچھا لگا کہ وہ متاثر ہوئے، قرآن سے امپریس ہو کر کے باضابطہ ایمان میں داخل ہوئے، اور پھر جہاں وہ جا رہے تھے انہوں نے وہاں جا کر کے اس بات کا تذکرہ کیا اپنی قوم کے درمیان میں کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن کو سنا ہے جو انسان کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور آج کے بعد ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ خود جنات نے باضابطہ اپنی قوم میں جا کر کے دعوت ایمان دی ہے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے سورۃ مزمل، اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ بڑے پریشان ہوئے تو اپنے گھر آپ تشریف لائے اور آ کر کے آپ نے کہا کہ زملونی، آپ مجھے کمبل اڑائیے، تو آپ کو کمبل اڑایا گیا چونکہ آپ بہت کپکپا رہے تھے، تو آپ نے چونکہ کمبل اوڑھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کا تذکرہ کیا کہ ایک کمبل اوڑھنے والے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو گویا اس لفظ سے یاد کیا کہ آپ آدھی رات عبادت کیجئے یا اس سے کچھ کم۔ یہاں علماء نے یہ لکھا، خاص کر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے نبی پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی اور آپ پابندی سے ادا کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کی فرضیت کو ختم کیا گیا اور امت کے لیے اس نماز کو نفل نماز کر دیا گیا کہ آپ اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اس سورت کے اندر اخیر میں کتنی قیمتی بات اللہ نے فرمائی، غور کریں، عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ ہم لوگ قرآن نہ پڑھنے کا ریزن کیا بتلاتے ہیں؟ بھائی صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، جاب پر جانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، یہی سب ہماری مشغولیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے گا، علیم ان سیکون منکم مرضی، کہ اللہ جانتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ پھر فرمایا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کاروبار کی وجہ سے مشغول رہتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا۔ پھر فرمایا کچھ لوگ تم میں ایسے ہو سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ٹائم نہیں ملتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ ایمان والوں ان ساری مجبوریوں کے بعد میں بھی جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ اب کیسے ہو سکتا ہے، میں پریکٹیکل آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے سب کے پاس ملٹی میڈیا موبائل تو ہے، میں کہہ رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ ہے، الفاظ میرے ہیں، بات بڑوں کی ہے، کہ قرآن کریم کو موبائل میں پڑھنا چاہیے۔ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے، ایسا تو ہے نہیں کہ گھر سے جب نکل کر کے گئے ہیں تو آنے تک آپ کو بیچ میں 2 منٹ کا بھی ٹائم نہ ملے۔ عدنان بھائی ایسا ہوتا ہے، بہت بزی آدمی ہے جو کرتے ہیں، کلیم بھائی ہوتا ہے کبھی ایسا کہ آپ کو اپنی جاب کے جو بھی 10 12 15 16 گھنٹے کی جاب ہے اس میں 2 منٹ کا بھی ٹائم نہ ملے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ آدمی چاہے تو صرف 2 منٹ نکال سکتا ہے۔ گھڑی کے 2 منٹ کی بات کر رہا ہوں میں، 120 سیکنڈ کی۔ آپ ان 120 سیکنڈ میں اگر قرآن پڑھنا چاہیں، مثلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ایسے کر کے جب آپ پڑھیں گے، اب آپ کہیں کہ آپ کی سپیڈ تو زیادہ ہے، ہماری کم، چلو آپ اگر ایسے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، ایسے اور بھی سلو اگر پڑھیں گے تو 2 منٹ میں کم سے کم 1 لائن تو پڑھی جائے گی۔
یا نہیں پڑھی جائے گی؟ جب کنٹینیو ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ یہ قرآن ہمارے دل پر اثر کرے گا اور ہم پھر 1 گھنٹہ بھی اس کے پڑھنے کے لیے نکالیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ایک سروے پتہ نہیں کس نے کیا ہے، اندازہ نہیں ہے، یہاں تک ہے کہ 60% سے زیادہ مسلمان وہ ہیں جو قرآن کو دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں جانتے، جبکہ یہ قرآن اللہ کی سب سے عظمت والی کتاب ہے۔ ہم اس پر محنت کریں، گزارش ہے میری آپ سے۔ آگے پھر ایک سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ مدثر۔ یہاں بخاری شریف کی 4926 نمبر کی ایک روایت سمجھے۔ آپ نے سنا ہوگا سب سے پہلے جو قرآن نازل ہوا تو کیا نازل ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد میں وحی کا سلسلہ رک گیا، قرآن نازل نہیں ہوا۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا آسمان پر، تو آسمان کے اور زمین کے بیچ میں جبریل امین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو اپنی اصلی حالت پر دیکھا، لمبے لمبے پر، مشرق سے مغرب تک کیے ہوئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر فوراً جبریل دنیا میں تشریف لائے اور آ کر کے آپ کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد میں جو سب سے پہلی سورت دے کر کے گئے ہیں وہ یہ سورت ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اس کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ ایک کمبل اوڑھنے والے انسان کھڑے ہوئیے اور آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اللہ کی بڑائی کا بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیے۔ بہت سے احکام یہاں اللہ نے بیان کیے۔ پھر یہی اللہ نے یہ فرمایا، غور کرے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آخر کس وجہ سے تم جہنم میں آئے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین۔ بتلائیں گے وہ کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور بتلائیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یہ وہ اسباب بیان کریں گے اور کہیں گے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہیں گے کہ ہم قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ ہم پر موت آئی اور ہم جس کا انکار کرتے تھے اسی نے ہم کو آ گیا۔ یہ 4 اسباب وہ بیان کریں گے۔ ان 4 میں نمبر 1 پر ہے نماز نہ پڑھنا، اور نمبر 2 پر ہے مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا۔ اس لیے جو لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو دولت دی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ ضرور وہ ہر مہینے، زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ واجب ہے، وہ تو دینی ہی ہے، اگر نہیں دیں گے تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی، مگر پھر بھی امدادی فنڈ سے ہر مہینے اپنی کمائی کا کچھ حصہ ہمیں ضرور مسکینوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہاں تک بیان کیا کہ ہم اپنے غریب بندوں کی روٹی مالداروں کے واسطے سے اتارتے ہیں۔ جب تک یہ لوگ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو ہم ان کو دیتے رہتے ہیں، اور جب یہ دینا بند کر دیتے ہیں تو ہم بھی اپنا روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ دہر۔ اس سورت کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، جس کے اندر اللہ نے انسان کی پیدائش کو ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ انسان کو وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب وہ کوئی چیز نہیں تھا، ایک ناپاک قطرہ تھا، اور ہم نے اس کو مکمل انسان کی شکل دی۔ یہ ہماری قدرت ہے۔ پھر آگے ایک سورت شروع ہوتی ہے، سورہ مرسلات، جس کے معنی آتے ہیں ہوائیں جو بہت تیزی میں چلتی ہے، اور پھر اللہ نے ان ہواؤں کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ جس عذاب کا، یا کہہ دیجیے جس قیامت کا، یا جس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور وہ ضرور ہو کر کے رہے گا۔ یہ 29 پاروں کی تفسیر کا خلاصہ مکمل ہوا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور اگر ہم مر جائیں تو اللہ اس کو ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے۔ 30ویں پارے کا اس لیے نہیں کریں گے کہ 30ویں پارے کی تفسیر ہم نے آپ محلے والوں کے لیے ادھر لاک ڈاؤن میں جو آٹو اسٹینڈ پر گھر ہے صابر بھائی کا،
یاد ہوگا آپ کو محلے کے 200-300 لوگ اس میں آتے تھے ماشاءاللہ. تو ہم نے باضابطہ پورے 30ویں پارے کی تفسیر وہاں ایک ایک لفظ کر کے سمجھائی تھی بورڈ کے اوپر لکھ کر کے، اس طریقے سے کہ اما یتساءلون، اما کا مطلب کیا ہے، یتساءلون کا مطلب کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، النبا کا مطلب کیا ہے، العظیم کا مطلب کیا ہے. روزانہ ایک سورت کی تفسیر کرتے تھے اور پورے 30ویں پارے کی تمام سورتوں کی تفسیر مکمل ہوئی، وہ یوٹیوب پر بھی ہماری موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس تفسیر کو پورا کرا دیا. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جیسی بھی چھوٹی چھوٹی ہوئی اس کو قبول فرمائے. اور آپ لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کو آپ سمجھنے کی نیت کر لیجیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے. یہ ہمارا درد ہے پڑھنے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھیں. اسی لیے فجر کی نماز میں ڈیلی ہم آپ کو روزانہ 1-2 آیت کا ترجمہ بتلاتے ہیں. ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہو. ہمیں کسی مسجد کی کمیٹی نے، ذمہ دار نے بالکل نہیں کہا. اور مسجدوں کی طرح ہم بھی چاہتے ہیں تراویح پڑھائی اور اپنا گھر پہ مکمل جا کر کے سو کے آرام کرتے، لیکن آپ کو ہم نے ڈیلی یہ آدھا پون گھنٹہ دیا. اور آدھا پون گھنٹہ ہی نہیں، دن میں کئی گھنٹے لگتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں یہ ذمہ داری بھی ہماری بنتی ہے کہ ہم تراویح جو پڑھتے ہیں، سال میں ایک مہینہ آتا ہے، تو کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ تراویح کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا سنا ہے. کچھ تو ہوا لگتی ہوگی. اور مجھے آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کچھ فائدہ ہوا اس کا ہے؟ ہوا کچھ؟ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم مرے جائیں تو آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں شاید 7ویں مرتبہ یہ اس مسجد کے اندر قرآن کی تفسیر کا خلاصہ مکمل ہے الحمدللہ. اور ایک مرتبہ عدنان بھائی آپ لوگوں کی نالج کے لیے بتلا دوں، فجر کی نماز میں ڈیلی میں تفسیر کرتا ہوں روزانہ 15 آیتوں کی، 20 آیتوں کی، کبھی کبھی ایک پیج بھی ہو جاتا ہے. تو لفظ بلفظ، ورڈ ٹو ورڈ الحمدللہ قرآن کریم کی ایک مرتبہ سے زیادہ تفسیر وہ ہماری فجر میں مکمل ہوئی پورے 30 پاروں کی. 7 مرتبہ یہ ہوئی اور ایک مرتبہ اللہ نے وہ کرا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری امامت کے 7 سال ہو رہے ہوں گے پیریڈ کا ایک اچھا کارنامہ ہے. میں اسے کارنامہ کہوں گا، یہ کسی کارنامے سے واقعیت کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے. ہم سے کون کہہ رہا؟ آپ لوگوں نے کہا ہم سے یہ کہنے کے لیے اسلم بھائی، لیکن ہم نے کیا صرف اس لیے کہ آپ لوگ تفسیر سے جڑے، قرآن کو سمجھنے سے آپ جڑے، اور اپنے بچوں کو آپ قرآن کریم سے جوڑے، اور قرآن کریم اپنے بچوں کو سمجھانے کی نیت سے ان کا مائنڈ بنایا کہ بھائی قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ بس پڑھتے جا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر دعا ہے کہ اللہ اس عمل کو ہمارے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.